ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس منظر کو بھلانے کی لاکھ کوشش کرتی، لیکن وہ منظر چاہ کر بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا، جس سے نہ صرف مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ میری ماں کو بھی دنیا کے سامنے اتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ مجھے خود سے گھن آنے لگتی اور خود پر شدید غصہ آتا، لیکن اب وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا تب میں نے اپنی بے وقوفی سے سب ختم کر دیا۔ وہ منظر جب بھی میرے ذہن میں آتا، میں سوچتی میرے جیسے لوگوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگتی۔ میں نے زندگی میں جو کچھ چاہا تھا وہ حاصل کیا تھا، جس چیز کی تمنا کی تھی وہ چیز مجھے ملی تھی۔ مجھے کبھی بھی میرے رب نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، اور میں نے جس سے شادی کرنا چاہی میری اس سے شادی بھی ہو گئی۔ میں آئیڈیل زندگی پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ اسی کی زندگی پرسکون ہوتی ہے جو اپنی پسند کی شادی کرتا ہے۔ میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی اور حقیقی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، جہاں ہر راستے میں مصیبتیں تیار بیٹھی ہیں، جن کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدمی چاہیے۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں میری شادی میری پسند کے انسان سے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، تب میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا، مجھے پتا چل گیا خواب حقیقت سے کئی زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے مجھے کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی، لیکن شادی کے بعد اچانک میری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ میں بوکھلا گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ سب سے پہلے میرا ہاتھ میرے پسند کے انسان نے چھوڑا تھا، جس سے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور جس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا، کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس نے بھی مجھ سے ایسے ہی وعدے کر رکھے تھے، لیکن جب مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلا، سوائے ہاتھ ملنے کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ جتا رہا ہے اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ مجھے بات بات پر تانا دیتا کہ تم نے مجھے پھنسایا ہے، ورنہ میں کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا۔ تم نے مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ میں ایک با کردار انسان تھا، میں اپنی جیسی نیک بیوی چاہتا تھا، لیکن مجھے تم جیسی بیوی مل گئی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک عورت ہو۔ تم نے میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ ہمیشہ میرا دل دکھاتا۔ میرے پاس رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے پیچھے ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے پھر وہی منظر یاد آ جاتا۔ کیوں آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ میں تو ایک آئیڈیل لائف چاہتی تھی، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، لیکن یہ کون سی زندگی تھی؟ ذلت بھری۔ ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ میں اکثر خود سے سوال کرتی، اس کا جواب بھی میرے پاس موجود نہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا، میری وجہ سے ان کی سب کے سامنے بے عزتی ہوئی تھی۔ جو شخص اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے وہ کہاں خوش رہ سکتا ہے؟ خوشیاں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ جاتی ہیں، جبکہ غم اس کے در کو تاڑ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب اچانک سب کچھ بدلا، پہلے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ اگر میں مزید کچھ دن یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، لیکن پھر میں عادی ہوتی گئی۔ میں ان تمام چیزوں کی عادی ہوتی گئی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر میں بہت لاڈلی تھی، کبھی میں نے اٹھ کر پانی تک نہ پیا تھا۔ ہمارا گھر کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا۔ میری ماں گھر کے تمام کام کر دیا کرتی تھی،
وہ مجھے برتن بھی نہیں دھونے دیتی کہ تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے مجھے کاموں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا۔ میں کام کرنا جانتی تھی لیکن مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، یہاں تک کہ میرے کچھ کام میرے چھوٹے بہن بھائی کر دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر میں مجھے ہر طرح کی خوشیاں ملی ہوئی تھیں، وہاں پر مجھے کوئی بھی غم نہیں تھا، لیکن پھر وہ منظر، کاش وہ وقت میری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا، کاش میں اس وقت وہاں موجود ہی نہ ہوتی۔ جب میں شادی کر کے یہاں پر آئی، میری ساس بات بات پر مجھے تانے دینے لگی، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا اور ہمارے سر پر باندھ دیا ہے، لڑکیاں تمہارے جیسی ہوتی ہیں، تم تو لڑکی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اپنے آس پاس کی دوسری لڑکیوں کو دیکھو کیسے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے، اور تمہیں ایک برتن دھونا تک نہیں آتا۔ ان کی باتیں سن کر میں آنسو پی کر رہ جاتی۔ جب کبھی میں ان کے سامنے رو پڑتی، وہ آگے سے میرے آنسوؤں کو ڈرامے بازی کہتی اور میرے شوہر کے ہاتھوں میری بے عزتی کرواتی۔ ان دونوں نے مل کر میری زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں افسانوی دنیا سے نکل چکی تھی، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اب پانی میرے سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اب میں نے صرف صبر کرنا تھا اور خاموشی کے ساتھ سب سہنا تھا، کیونکہ یہ میرا اپنا بویا ہوا تھا جو میں کاٹ رہی تھی۔ میری ساس پہلے مجھے صرف کاموں کے تانے دیتی، لیکن اس کے بعد تو جیسے اس کی زبان کھل گئی تھی۔ وہ میری ماں پر بھی انگلی اٹھانے لگی تھی۔ تمہاری ماں نے صرف تمہیں عاشقی کرنا سکھایا ہے، تھوڑا کام سکھا دیتی تو آج میری زندگی آسان ہو جاتی۔ اس کے باوجود بھی گھر کا سارا کام میں کرتی تھی۔ اس نے کبھی اٹھ کر پانی تک نہ پیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میرا وہاں پر دوسرا دن تھا، اس نے مجھے کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، آپ صرف مجھے بتا دیں کھانا کیسے بناتے ہیں، میں خود کھانا بنا لوں گی۔ اس بات پر اس نے واویلا مچا دیا اور میرے شوہر کو بلا لیا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میرے شوہر نے نہ آگے دیکھا اور نہ پیچھے، اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہر کا یہ روپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں تو اسے بہت زیادہ محبت کرنے والا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ تو ایک وحشی درندہ تھا جسے عورتوں کی عزت کرنے کا بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ جب تربیت کرنے والی ماں ہی ایسی تھی تو اس کے بیٹے سے اچھائی کی امید کیسے میں رکھ سکتی تھی؟ اس کے بعد میں نے خاموشی سے اپنے لب سی لیے اور اس عورت کے سامنے کبھی بھی زبان نہیں چلائی، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ عورت صرف مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہے۔ میری جب شادی ہوئی تھی تب میں بہت خوش تھی کہ جو انسان میری زندگی میں آیا میں نے اس سے شادی کر لی۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا اور میری پہلی محبت تھی، اور آہستہ آہستہ مجھے سمجھ جانے لگا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ محض ایک اٹریکشن تھی۔ میری ساس کا سلوک دن بدن مجھ سے برا ہوتا جا رہا تھا۔ میں سارا دن کام کرتی رہتی، لیکن بدلے میں مجھے وہی گالیاں سننے کو ملتی۔ میرے شوہر نے جسے معمول بنا دیا تھا، وہ روز شام کو آتا اور میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا۔ مجھے پہلے اس بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عادت ہونے لگی۔ میں نے ان باتوں پر رونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے میری آنکھیں ویران ہو گئی ہیں، سارے آنسو سوکھ گئے ہیں۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو دیکھتی مجھے وہ منظر یاد آ جاتا جس کے بعد میرا شوہر مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوا تھا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر پانی پی سکوں۔ صبح صبح میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر سویا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ زور زور سے چلانے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا وقت ہو گیا ہے؟ حالانکہ صرف 6:15 ہوئے تھے۔ میں صرف 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ آگے سے وہ دوبارہ شروع ہو گئی،
نہ جانے کس قدر گندی تربیت کی ہے تمہاری ماں نے کہ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ وہ اس چیز کو بھی جھوٹ قرار دے رہی تھی، جبکہ میری حالت دیکھ کر کسی کو بھی پتہ چل جاتا کہ میں کس قدر بیمار ہوں، لیکن انہیں مجھ پر رحم نہیں آیا۔ شام کو جان بوجھ کر انہوں نے اپنی ایک بہن کو کھانے پر بلا لیا۔ میں نے ان کے لیے بڑی مشکل سے کھانا بنایا۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں باہر سے ایک کرسی کچن میں لے کر گئی تاکہ میں بیٹھ کر کام کر سکوں، لیکن وہ ظالم عورت وہ بھی باہر لے گئی۔ شام کو جب میں ان کے آگے کھانا رکھنے لگی، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور تھوڑا سا سالن خالہ کے اوپر گر گیا۔ میری ساس نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے اور میرے اوپر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ کس قدر بدتمیز لڑکی ہو تم! تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ آنکھیں کھول کر کام کیا کرو، نہ جانے کس طرف ہوتا ہے تمہارا دھیان۔ وہ میری بے عزتی کرتی جا رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، یا اس کا اس ماحول سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس میرے پیچھے نہ آئی بلکہ وہی خالہ کے پاس بیٹھی رہی۔ جب خالہ چلی گئی اس نے مجھے باہر بلایا اور برتن اٹھوا کر دھلوائے۔ میری شادی کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے، لیکن میری زندگی کے ڈرامے کم نہیں ہو رہے تھے۔ ہر روز میری ساس کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر دیتی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف مجھے اپنے شوہر سے مار پڑوانا تھا، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتی، کیونکہ میرا شوہر اسی کے قابو میں تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ان 5 سالوں میں بھی میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایسا تب ممکن ہوتا جب میرا شوہر بھی کوئی اچھی تبدیلی چاہتا۔ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ میں بے حد خوبصورت تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کر دی تھی۔ ان 5 سالوں میں نے اس قدر ذلتیں سہیں کہ مجھے کوئی بھی ذلت نہیں لگتی تھی۔ میری جب بھی بے عزتی ہوتی مجھے یہی لگتا کہ کوئی عام سی بات ہے۔ میں نے اس قدر اس چیز کو قبول کر لیا تھا اور اس چیز کی عادی ہو گئی تھی۔ میں وہاں پر صبر شکر کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ وہ مجھ پر شک کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے میکے زیادہ آنے جانے نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی مجھے کہیں اور آنے جانے کی اجازت تھی۔ ایک بار میں بتائے بغیر محلے میں چلی گئی۔ میں اپنی ساس کو بتا کر گئی تھی کہ میں پڑوس میں ہی جا رہی ہوں۔ پیچھے میرا شوہر گھر آ گیا۔ نہ جانے میری ساس نے میرے شوہر کو کیا بتایا۔ جب میں گھر گئی تو وہ شدید طیش میں تھا۔ میرے پوچھے بغیر ہی اس نے میرے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میرے شوہر نے مجھے اس قدر پیٹا کہ میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ گئی تھی کہ مجھے اس کا حل صرف موت نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے بات بات پر تانے دینے لگا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چکر چلا سکتی ہو تو تم کسی کے ساتھ بھی چلا سکتی ہو۔ جس طرح تم نے اپنے حسن کے جال میں مجھے پھنسایا تھا، اسی طرح تم کسی اور کو پھنسا لو گی، اور میں تمہارے اس گندے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جبکہ میں اسے اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گئی تھی۔ میں اس کے پاؤں بھی پڑ چکی تھی کہ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، لیکن وہ اپنے لفظوں کے تیر سے ہر روز میرے دل کو چھلنی کر دیتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے میکے گئی۔ میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ میں وہاں پر اپنے ایک کزن سے بات کر رہی تھی۔ میں نے حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی۔ میں صرف اس کے بیٹے کی خیریت دریافت کر رہی تھی، کیونکہ میں اس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے گھر میں بھی میں سال میں 2 مرتبہ چکر لگاتی تھی، جہاں اگر میرے کسی رشتہ دار سے ملاقات ہو جاتی تو ٹھیک، ورنہ میں نے رشتہ داروں کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر نے وہاں پر مجھے دیکھ لیا اور غصے سے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے مجھے دوبارہ پیٹا۔ میرے شوہر کے پیٹنے کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہا،
اگر تم ایسے ہی گل کھلاتی رہی تو یہ جلد تمہیں طلاق دے دے گا، پھر طلاق کا دھبا لے کر ساری زندگی اپنی ماں کے در پر بیٹھے رہنا۔ کوئی بھی تم جیسی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ میرے بیٹے کا ہی تم پر احسان ہے جو تمہیں جھیل رہا ہے۔ اپنی اوقات میں آ جاؤ اور ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دو جس کی وجہ سے میرا بیٹا غصہ ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ڈر گئی تھی۔ اگر وہ واقعی مجھے طلاق دے دیتا تو میں کہاں جاتی؟ میرا شوہر مجھے کئی بار صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ تم بالکل قابل اعتبار عورت نہیں ہو، میں کسی بھی صورت تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، تم کسی کے ساتھ بھی آسانی سے بھاگ کر جا سکتی ہو، تمہیں ذرا بھی اس بات پر شرمندگی نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں کوئی ملامت ہوگی، جبکہ مجھے اپنی عزت کا خیال ہے۔ پھر اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا، لیکن یہ بیٹیاں بھی میرے لیے تانا بن کر رہ گئیں۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے بیٹیوں کا تانا دیتی تھی۔ یہ بیٹیاں بھی تمہارے جیسی ہی نکلیں گی، جس طرح تم نے اپنی ماں کو ذلت کی گہرائیوں میں پہنچایا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی تمہاری وجہ سے ہمیں ذلت کی گہرائیوں میں پہنچائیں گی۔ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر میری عزت پر آنچ آئی تو میں تمہارے ساتھ تمہاری ان دونوں بیٹیوں کو بھی دفن کر دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میری وجہ سے میری بیٹیوں کی زندگی بھی اجیرن بن گئی تھی۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور میرا شوہر یہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی باتیں کرتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی زبان نہیں بلکہ اپنی ماں کی زبان بولتا ہے۔ اس کی ماں اسے جو کچھ بھی کہتی وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتا۔ وہ صرف ماں کے حقوق کے بارے میں جانتا تھا، جبکہ بیوی کے حقوق کو وہ یکسر بھلا چکا تھا۔ مجھے اکثر میری بیٹیوں کی تربیت کا تانا ملتا تھا کہ ان کی تربیت بھی تم نے اپنے جیسی ہی کرو گی، جبکہ میں یہ سوچتی رہ جاتی کہ آخر میری وجہ سے ان کی عزت پر کب آنچ آئی ہے یا کب میں نے ان کی عزت کو ڈبویا ہے جو یہ لوگ مجھے اس چیز کا تانا دیتے ہیں۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا کہ میں بول پڑوں، لیکن پھر انجام سے میں خود خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ میں اس کا انجام اچھی طرح جانتی تھی کیا ہوگا۔ یہ لوگ صرف اپنی کرنے والے تھے، یہ اگلے کی بات نہیں سنتے تھے۔ میں اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر رو کر اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ میری بیٹیاں بے حد معصوم اور پاک دامن تھیں۔ وہ میرا درد اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ ہر موڑ پر میرے لیے راحت بنی تھی۔ وہاں پر میرا موبائل بھی نہیں تھا۔ شادی کے وقت میرے شوہر نے مجھ سے میرا موبائل لے لیا تھا اور نہ جانے کہاں کیا تھا۔ مجھے اگر اپنی امی سے بات کرنی ہوتی تو میں اپنے شوہر کا موبائل لے کر کرتی، لیکن بات کا دورانیہ بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ بات کا دورانیہ صرف 2 منٹ ہوتا تھا۔ مجھے 2 منٹ سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بات بھی میں اپنے شوہر کے سامنے کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میرا شوہر واش روم میں نہا رہا تھا۔ مجھے اپنی امی سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ کسی طرح اس کی خیریت معلوم کروں، لیکن کافی دیر جب میرا شوہر باہر نہ آیا، میں نے خود ہی اس کا موبائل اٹھا لیا اور اپنی امی کو کال ملا دی۔ میرا ہیلو ہی بولنا تھا کہ میرا شوہر چیل کی طرح باہر نکلا اور میرے ہاتھ سے فون جھپٹا۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے دوبارہ مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور کہنے لگا، اپنے کس یار کو کال کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میری اجازت کے بغیر فون مت اٹھایا کرو۔ بتا مجھے کون سے یار سے ملنے جا رہی ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی ماں کو کال کر رہی تھی، آپ بے شک موبائل پر دیکھ لیں۔ میرے شوہر نے دیکھا واقعی میری ماں کا نمبر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے تھپڑ مارے اور بیلٹ سے پیٹا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام اس قدر سخت ہوگا۔ میرے دل کی جو بھی باتیں ہوتی وہ میرے دل کے اندر ہی رہ جاتی تھیں،
मैं अपने ऊपर बीती किसी को भी नहीं बता सकती थी। मैं चाह कर भी अपना दर्द किसी के साथ नहीं बांट सकती थी। मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये तमाम दर्द सह सह कर एक दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया, पीछे मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक होगा? ये तो मेरी बेटियों को बेच कर खा जाएंगे। इस ख्याल ने मुझे जिंदा रखा हुआ था। मुझे बहुत कम मैके जाने का इत्तेफाक होता था, लेकिन जब मैं मैके जाती थी, मेरी माँ मुझसे पूछती थी, क्या तुम ठीक हो? उनके इस सवाल से मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मैं उन आंसुओं को पीकर मुस्कुराते हुए माँ को बताती कि सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, वो सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन है या नहीं, लेकिन मेरी बातें सुनकर वो फीका सा मुस्कुरा दिया करती और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ दिया करती। मैं अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माँ से इस कदर शर्मिंदगी महसूस करती थी। मेरी माँ जब भी मुझसे प्यार से बात करती, मुझे रोना आ जाता कि मेरी माँ अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने आने लगता, जिस मंजर की वजह से मैं अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी थी। मुझे लगता था कि मैं कभी भी एक अच्छी बेटी साबित नहीं हो पाई, लेकिन ना तो मैं एक अच्छी बीवी साबित हो पाई थी और ना ही अच्छी बहू। लेकिन अब मुझे एक अच्छी माँ साबित होना था। हमारे मोहल्ले में एक नई औरत रहने के लिए आई। वो मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। अब कुछ दिन पहले ही मालिक मकान ने वो मकान किराए पर चढ़ा दिया था। वो लड़की बेहद अच्छी थी। कई मर्तबा वो हमारे घर में आ चुकी थी। उसका रवैया मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन वो मेरे हालात ज़िंदगी के बारे में नहीं जानती थी। खुदा का शुक्र था कि उसके सामने मेरे साथ ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ था जिससे उसे पता चल जाता कि मेरे साथ इस घर में क्या सलूक होता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश अखलाक थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके घर में औलाद नहीं थी। एक दिन मेरा उससे मिलने को जी चाह रहा था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को दिन में सुलाया और अपनी सास को बताया कि मैं करीब ही सारा के घर में जा रही हूँ। मेरी सास ने नफ़रत से मुंह मोड़ लिया, जैसे उन्हें मेरी ज़ात से दिलचस्पी ही ना हो। लेकिन मैं जानती थी, अगर यही मेरा शौहर आ जाता तो वो फौरन मेरे शौहर के हाथों मुझे पिटवा कर रख देती। दिल ही दिल में मैं खौफज़दा भी थी, क्योंकि मुझे अपने माजी का वाक़या याद आ रहा था। मेरे शौहर ने मुझे किसी के घर भी जाने से मना किया था, लेकिन अब वो शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे यही था कि वो कल तक वापस आएगा। मैं जानती नहीं थी कि उसने आज शाम ही वापस आना है। मैंने अपने शौहर की वापसी का भी अपनी सास से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का कोई भी जवाब न दिया। फिर मैं खामोशी से सारा के घर आ गई। मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी। मैं उससे बातें कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मेरा शौहर आ गया है, और मेरा वो एहसास हकीकत में तब्दील हो गया जब सारा ने आकर बताया कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, तो वो एकदम परेशान हो गई कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं उसकी बात सुने बगैर फौरन बाहर गई। मेरे शौहर ने मुझे देखते ही एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर से बाहर ना निकलो। उसने मेरी दोस्त का भी लिहाज ना किया। उसने इस चीज़ का भी लिहाज ना किया कि मैं किसी और के घर में हूँ। घर आकर उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। उसने मुझे इस कदर पीटा कि मेरे चेहरे पर नील पड़ गए। कई दिन मैं ये नील लोगों से छुपाती फिरती रही। एक दिन मैं काम कर रही थी। दुपट्टा मेरे गले में था कि ऊपर से सारा आ गई। उसने मेरे चेहरे का ये हाल देखा तो वो बहुत परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। मैंने उसे टालने की कोशिश की कि मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे चेहरे का ये हाल हुआ है, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने ठंडी आह भरी और उसे कहने लगी, कल मेरे घर में कोई भी नहीं होगा, तब तुम आ जाना, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी।
میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ میں جانتی تھی ادھر ابھی میں نے اسے کچھ بتایا اور کسی نے کچھ بھی سن لیا تو میری شامت آ جائے گی، اور اگلے دن وہ میرے بتائے ہوئے وقت پر آ گئی اور دوبارہ بھی وہی سوال دہرایا۔ اس کا سوال سن کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ میں پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ سے بہت نالائق تھی۔ مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دلچسپی تھی، لیکن ماں مجھے زبردستی اسکول بھیجتی تھی۔ مجھے شدید غصہ آتا تھا۔ میں کئی بار اسکول سے بھاگ کر گھر واپس آ گئی، جس کی وجہ سے اماں نے میرے ساتھ زبردستی کرنا چھوڑ دی اور میرے اسکول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھڑوا دیا۔ میں نے صرف 5ویں تک پڑھا، وہ بھی مر مر کے، لیکن میں بے حد خوبصورت تھی۔ ہر طرف میری خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے اور اسی چیز نے میری پڑھائی کی کمی کو پورا کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پسند کی شادی کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے، پڑھا لکھا ہونا نہیں۔ میں افسانوی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میں خواب دیکھتی تھی اور ان خوابوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک آئیڈیل زندگی کا تصور کرتی آئی تھی۔ میں پڑھائی میں اس قدر نالائق تھی کہ میں نے قرآن بھی مشکل سے پڑھا تھا، وہ بھی چند پارے، لیکن بعد میں وہ بھی بھول گئی تھی۔ میری ماں مجھے تانے دیتی رہتی اور شرمندہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ بے حس ہو گئی تھی۔ میری امی سلائی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ چلتا تھا اور ہماری خواہشات پوری ہوتی۔ تقریباً پورا محلہ ہی اپنے کپڑے میری امی کو سلائی کے لیے دیتا تھا۔ ہمارے محلے میں میری امی کو ہی سب سے اچھی سلائی کرنا آتی تھی۔ جب میں نے اسکول چھوڑا، میں نے بھی امی سے سلائی سیکھ لی اور امی کا ہاتھ بٹانے لگی، کیونکہ میں چھوٹی سی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابا کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جسے بعد میں میرے چچا نے سنبھال لیا تھا، لیکن میرے چچا عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کاروبار بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اب میری امی محنت مزدوری کر کے ہماری پرورش کر رہی تھی۔ جب میں نے بھی امی کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، پھر ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی میرے نقش قدم پر چل رہے تھے، جبکہ میری امی چاہتی تھیں کہ ہم پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں، جبکہ ہم تینوں کو ہی پڑھائی میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی۔ نہ وہ اسکول کا سبق پڑھتے تھے اور نہ ہی وہ مسجد جاتے تھے۔ اسکول تو امی انہیں مار کر بھیج دیا کرتی تھیں، لیکن مسجد وہ نہیں جاتے تھے۔ امی ان سب سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مسجد تھی جس کا امام بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ اس کے بارے میں بچوں نے غلط افواہیں پھیلا رکھی تھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، لیکن لوگ بچوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے چھپ کر دیکھا تو واقعی یہ بات سچ نکلی۔ وہ امام بہت غلط انسان تھا اور بچوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا تھا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس امام کی نہ صرف بہت زیادہ بے عزتی کی گئی بلکہ اسے دھکے مار کر گاؤں سے نکالا گیا۔ یوں میرے بہن بھائیوں کا مسجد جانا بھی چھوٹ گیا تھا، لیکن میری ماں نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ہی ایک عورت بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ میری ماں نے دونوں بہن بھائیوں کو ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن میرے بہن بھائی حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ ان کی شرارتیں حد سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن اس عورت نے میری ماں کو اپنے گھر بلایا اور میری ماں سے شکایت کی کہ میرے دونوں بہن بھائی بہت زیادہ شرارتی ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ ہی دوسرے لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، اس لیے اچھا یہی ہے کہ آپ انہیں خود ہی گھر میں پڑھایا کریں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو سنبھال سکوں۔ ہماری مسجد میں پھر ایک نیا امام آیا۔ وہ ایک نوجوان تھا۔ جو بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے وہ ان کو گھر آ کر پڑھا دیا کرتا تھا۔ میں نے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا انسان ہو جو نہ صرف میرے بہن بھائیوں کو قرآن پڑھائے بلکہ مجھے بھی قرآن پڑھا دیا کرے۔ میری ماں نے اس کو اپنے گھر میں بلا لیا اور اس نے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔
میں نے جب اس نوجوان امام کو دیکھا میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے حد حسین تھا۔ اس سے زیادہ حسین نوجوان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد نورانی اور روشن تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ اس نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے قرآن پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا۔ میں جلد ہی قرآن پڑھنا سیکھ گئی۔ وہ پہلے مجھے قرآن پڑھاتا تھا اور پھر میرے بہن بھائیوں کو پڑھاتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کروں، لیکن وہ واقعی بہت شریف تھا۔ وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات، وہ صرف کام کی بات کرتا تھا۔ اس کے علاوہ خاموش رہتا تھا، یا اگر کوئی بات کرتا تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں سے بات کرتا۔ اس نے کبھی بھی مجھے خود سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اسے خط لکھوں، لیکن میں لکھنا پڑھنا اتنا جانتی نہیں تھی، کیونکہ میں نے صرف 5ویں جماعت تک اسکول میں پڑھ رکھا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے اسے خط لکھوایا۔ میں اردو پڑھ سکتی تھی، لیکن وہ بھی بامشکل۔ میں نے اپنی سہیلی سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گی، لیکن اس نے میرے خط کا جواب نہیں دیا۔ میرے اسے دوبارہ خط لکھا۔ میں جو اپنی دوست کو بہت زیادہ پڑھا لکھا مان رہی تھی، وہ بھی صرف 6 جماعت تک پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹیا قسم کی شاعری کا استعمال کیا۔ اس کی لکھائی بھی بامشکل سمجھ آ رہی تھی اور املا کی بھی بہت زیادہ غلطیاں تھیں۔ اس کا مجھے جو جواب ملا وہ میری سوچ سے باہر کا تھا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری محبت کا جواب وہ محبت سے دے گا، اس نے میری بے عزتی کر کر رکھ دی۔ اس نے میری ماں کو بتانے کی دھمکی دے دی کہ اگر اب میں نے اسے دوبارہ خط لکھنے کی کوشش کی تو وہ میری ماں کو بتا دے گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں پر پڑھانے آتا ہوں، نہ کہ عشق لڑانے آتا ہوں، اس لیے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں ایک شریف انسان ہوں، میری یہاں پر بہت زیادہ عزت ہے۔ اگر کسی کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو تمہاری عزت سے زیادہ میری عزت جائے گی۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اپنی نہیں میری عزت کی فکر تو کر لو۔ تم کیوں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، اور جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ممکن ہو جاتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہم جو بھی چاہیں وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اور میں عمر کے اس دور میں پھر جب انسان کو جو چیز پسند آ جائے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ میں بھی ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سوتے جاگتے اسی کا خیال آتا تھا۔ ہر لمحے وہ میرے ذہن پہ سوار رہتا۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ میں انہیں اسے کس طرح حاصل کرنا ہے۔ میرے محلے میں ایک لڑکی تھی، وہ بھی اس پر بری طرح عاشق ہو گئی تھی۔ وہ میرے مقابلے میں حسین بھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا جسے سوچ کر پہلے تو کانپ گئی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے اسے حاصل کرنا ہے تو مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اگلے دن ماں گھر نہیں تھی، وہ ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ جب اس امام کے آنے کا وقت ہو گیا، اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ وہ میرے گھر میں آیا، میں اسے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، تم ہر وقت میرے دل و دماغ پر سوار رہتے ہو، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ مجھے داخلی دروازے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا امی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں اسی امام کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ہی میں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ میری اس حرکت پر وہ یکدم خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو، اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں رونے لگی اور جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، میری ماں نے مجھے دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ میں سبزی کے شاپر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے وہ شاپر گر گئے۔ میں روتے ہوئے امی کو بتانے لگی کہ
اس امام نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی غصے سے کمرے کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس امام کا قتل کر دیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس امام کو ماریں گی، اسے برا بھلا کہیں گی، لیکن کافی دیر گزر گئی۔ نہ وہ لڑکا باہر آیا اور نہ ہی میری امی باہر آئیں۔ میں پریشان ہونے لگی تھی کہ کیا معاملہ ہے، آخر اندر کیا چل رہا ہے۔ اور جب میں کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر مجھے شدید شرمندگی ہونے لگی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میری ماں اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں پھینکنے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی سارا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں ماضی سے حال میں لوٹ آئی۔ میرا حال میرے ماضی سے بھی زیادہ تلخ اور تکلیف دہ تھا۔ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میری زندگی بھی پرسکون ہوتی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی۔ تمہاری ماں اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ سارا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ میری ماں اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، اور ساتھ جب میں گئی میری ماں خاموش تھی۔ میں خود بھی یہ بات جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر ان کے درمیان میں ایسی کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ شخص مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر نہ جانے کیوں اس نے میری ماں کی بات مان لی۔ شام کو جب مجھے اپنی ماں سے بات کرنے کا موقع ملا تب خوش قسمتی سے میرا شوہر میرے پاس نہیں تھا۔ ساس بھی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت اس میں اپنے لاؤنج میں اکیلی تھی۔ میرے شوہر نے خود مجھے موبائل دیا تھا اور کال کرنے کو کہا تھا۔ اس وجہ سے مجھے مار کا بھی ڈر نہیں تھا کہ وہ مجھے پکڑے گا اور مارے گا۔ جیسے ہی میری ماں نے کال اٹھائی میں نے اپنی ماں سے خیریت پوچھی، اور چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے ماں سے پوچھا، ماں آپ نے ارسلان سے کیا بات کی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں یہ جاننا چاہتی تھی۔ کافی عرصے سے یہ سوال میں نے خود میں دفن کیا ہوا تھا، لیکن آج اس کی چنگاری پھوٹ پڑی تھی جب سارا نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میری بات سن کر امی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی تو ان کا لہجہ سرد تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ گزری ہوئی باتوں کو نہ ہی دہرایا جائے تو اچھا ہے۔ جو چیز گزر گئی ہے وہ گزر گئی ہے، اب جو آگے ہے اس کے بارے میں سوچو۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے مستقبل پر دھیان دو۔ آئندہ مجھ سے یہ سوال نہ کرنا، کیونکہ وہ وقت میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ وقت جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری تربیت کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ میں تمہاری تربیت صحیح طرح سے نہیں کر پائی، جو مجھے وہ وقت دیکھنا پڑا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ان تمام باتوں کو ختم کرو اور اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ یہی تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی ہم سب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ میں مزید کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی۔ امی، نہیں آ سکتا سکون، نہیں آ سکتا۔ میری زندگی میں میرا شوہر میری ذرا عزت نہیں کرتا۔ میری ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ان کو میرے وجود سے گھن آتی ہے۔ مجھے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ آج میں اپنی ماں کے سامنے پھٹ پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور ان ظالم لوگوں کے درمیان میں ہوں جنہیں مجھ پر ہاتھ کے لیے چھوٹا سا موقع چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ وہ تمام باتیں اپنی ماں کے سامنے کھولتی گئی جو مجھے اتنے عرصے سے تکلیف دے رہی تھی۔ میرے سارے زخم پھر سے زیادہ ہو گئے۔ وہ سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میری بات سن کر چند لمحے امی خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، یہ سب تم وہی کاٹ رہی ہو جو تم نے بویا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، منزل پر پہنچنے کے لیے تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ جب راستہ ہی غلط تھا تو منزل کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تم نے خود ہی خاردار راستے کا انتخاب کیا ہے۔
اب راستے میں آنے والے تمام کانٹے تمہیں چبھیں گے۔ تم پر ہے، تم کیسے اب اپنے دامن کو ان سے بچاتی ہو۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو اور اس سے دعا کرو۔ اس کے بعد میں نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی، اور جو بھی مجھے فارغ وقت ملتا میں وہ رونے کی بجائے اپنے رب کی عبادت میں گزارنے لگی۔ اس سے میرے دل کو کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میری زندگی بھی کافی آسان ہو گئی تھی، جبکہ میری ساس کو لگا تھا کہ میں ڈھونگ رچا رہی ہوں۔ میرا شوہر بھی میرے بارے میں یہی خیال رکھتا تھا، جبکہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا۔ اگر میرا رب راضی ہو جاتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا شروع کر دی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتی اور اپنی زندگی کی آسان ہونے کے لیے اپنے رب کے آگے فریادیں کرتی۔ میری زندگی کافی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ ان کے دل میں میرے لیے گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے لڑنے نہیں تھے، ورنہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب وہ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگے تھے۔ ایک دن اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک انہیں کیا ہوا ہے۔ میرا شوہر انہیں اسپتال لے گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئیں۔ میری ساس کے فوت ہونے کے بعد میرے گھر میں جیسے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میرے ساتھ ہی تھی جو میرے شوہر کو ہر وقت میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں، اور میری ساس نہیں بچی تھیں، اس لیے انہیں کوئی بھڑکانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ تمام برائیاں جو میری ساس میرے شوہر کے سامنے میرے بارے میں کیا کرتی تھیں، آہستہ آہستہ وہ تمام میرے شوہر کے دل سے نکل گئیں اور اسے میری اچھائیاں نظر آنے لگیں۔ میرے دونوں بیٹیوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ میری بیٹیوں کو پیار کرنے لگا تھا اور انہیں اپنی بیٹیاں بھی سمجھنے لگا تھا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ انہیں کبھی بھی باپ کا پیار نہیں ملے گا، میں غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے معاف کر چکا ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر نے خود بخود ہی مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی۔ یوں میں آج جب دل کرتا امی سے ملنے چلی جاتی۔ اس نے مجھ پر شک کرنا چھوڑ دیا تھا اور اب مجھ پر الزام تراشی بھی نہیں کرتا تھا جیسے کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ وہ کافی زیادہ تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ تبدیلی کافی زیادہ خوشگوار تھی۔ میں نے جس آئیڈیل زندگی کا تصور کیا تھا وہ زندگی مجھے مل گئی تھی، لیکن چونکہ میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا، اس وجہ سے مجھے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اب میں بہت خوش تھی، کیونکہ جیسے میں چاہتی تھی بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا۔ اب گھر کا سارا نظام بھی میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ پر یقین کرنے لگا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اس کے دل میں شک کا جو بیج تھا وہ نکل چکا تھا۔ پھر اچانک ایک دن مجھے جو خبر ملی، وہ خبر سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ ہمارے محلے کا ایک لڑکا دوڑتا دوڑتا میرے گھر میں آیا اور کہنے لگا، تارا باجی، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ میں یہ خبر سن کر یکدم پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ پھر میں نے خود پر قابو پایا اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر بھائی کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے شوہر کی ٹانگ پر فریکچر آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کچھ مہینے کے لیے چل نہیں پائیں گے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف فریکچر ہی تھا جو کہ کچھ مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے میں میرا شوہر گھر آ گیا، لیکن چونکہ وہ کام پر نہیں جا سکتا تھا، اس وجہ سے وہ کافی زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ غصہ کرنے لگا تھا۔ ہمارا آگے پیچھے کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے مجھے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دے دی تاکہ میں اپنے گھر کا خرچہ چلا سکوں۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ یوں ہمارا 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد کا میں نے نہ سوچا۔ میرا شوہر ہر وقت سوچتا رہتا۔ وہ پہلے کی طرح پھر مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا تھا۔
मैं कोशिश करती कि उससे कम ही बात करूं। फिर अचानक एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि जो मैंने सिलाई सीखी है वो किस काम आएगी। मुझे अभी पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने घर से मशीन मंगवा ली क्योंकि अब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। इस वजह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था और मैं लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सफाई थी। मैंने 1-2 लोगों के जोड़े सीकर उसके बाद तो जैसे मेरे पास जोड़ों का ढेर ही लग गया। मोहल्ले की हर औरत मेरे पास कपड़े सिलाई करने के लिए आती। यूं मेरे घर का निज़ाम काफ़ी अच्छा चलने लगा। मेरे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए। जब मेरे शौहर ने यह सब देखा तो वो मुतमईन हो गया। अब उसे मेरी कदर आने लगी थी। वो अक्सर इस बात का इजहार कर देता था। मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि वो मुझसे खुश था, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था जब मैं उसके लिए खुशी का सबब बनी थी, वरना मैं हमेशा से उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस थी। एक दिन मेरी अम्मी का फ़ोन आया। उनका फ़ोन काफ़ी दिनों के बाद आया था। वो मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। उनका मूड काफ़ी खुशगवार था। मैंने उनसे दोबारा पूछा, अम्मी मुझे बता दें आपने उस दिन मेरे शौहर से क्या बात की थी। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी चंद लम्हे के लिए खामोश हो गईं और फिर कहने लगी, जब तुमने उसको पहली मर्तबा देखा था तब मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी देख ली थी। मुझे पता लग गया था कि तुम उससे मोहब्बत करने लग गई हो, और फिर जब तुमने उसे ख़त दिया था तब भी मुझे इस बात का पता चल गया था कि यह ख़त तुम ही भेज रही हो। जब तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया पहले तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया कि तुम इस हद तक जा सकती हो, लेकिन तुम वो सब कर गुजरी जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैंने अम्मी से दोबारा माफ़ी मांगी। अम्मी ने कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन ही माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम्हारी रुखसती की थी। मैं खुश थी कि सबने मुझे माफ़ कर दिया था। अब मैंने अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी कर ली थी। मैंने उन्हें अपने जैसा नहीं बनने देना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।